نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ السلام علیکم۔ پوری دنیا میں اس کی قدر ہوتی ہے جو ڈرتا نہیں، جو ڈر کو ڈراتا ہے، جو دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے ہمیں لطیفہ سنایا۔ ایک شخص کا نام کھڑاک تھا۔ وہ جب کبھی راستے میں چلتا بیٹھتا اٹھتا، کسی پنچایت میں بیٹھتا تو بڑی بہادری کی مثالیں دیا کرتا تھا کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں بہت بہادر ہوں۔ ایک دن وہ اپنے صحن میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کا پڑوسی اسے دیکھ رہا تھا کہ صحن میں بیٹھے ہیں، ان کا نام تھا کھڑاک۔ تو اس نے دیکھا کہ آندھی آئی ہے، تو آندھی آئی ہے تو اس میں جس کا نام کھڑاک تھا وہ ڈر گیا۔ جب کھڑکی دروازے آندھی کی وجہ سے ٹکرائے ایک دوسرے سے تو وہ اپنے لان میں بیٹھا بیٹھا ڈر گیا۔ دوسرے دن ایک پنچایت تھی، اس پنچایت میں وہ کہنے لگا، او جی میں اس رستے سے سفر کیتا، بڑا خوفناک سی، میں ذرا نہیں ڈریا، میں کدی نیرے تو نہیں ڈریا۔ تو اس نے اپنی جو بہادری کی کافی باتیں سنائی تو وہ پڑوسی ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہتا جی میں ایک بات کروں اگر آپ برا نہ منائیں؟ کہندا کرو جی۔ تو اس نے کہا کہ کھڑاک کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑاک۔ تو وہ جو زیادہ پھوٹے مار رہا تھا نا، وہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ تو یہ ڈر جو ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے، یہ تب سے ڈر جو ہے یہ بھی انسان کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اور دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں جن لوگوں نے اس ڈر کو نکال دیا ہے۔ یہ ڈر جو ہے یہ احساس کمتری کا شکار بنا دیتا ہے۔ اب یہ خوف، یہ ڈر، سائیکالوجی ڈر، کسی فنکشن پر جا رہے ہیں تو آپ کے دوست احباب جو ہیں وہ آپ کو اپنی رائے دے رہے ہیں کہ ایسے کپڑے نہ پہنو، تو وہ ایک شخص، ایک بچہ، ایک نوجوان وہ اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں اگر اپنی اوپینین کے مطابق کپڑے پہنوں گا یا میں یہ کپڑے پہنوں، یہ پہنوں، تو مجھے دنیا والے کیا کہیں گے، میں پتہ نہیں اچھا نظر آؤں گا یا نہیں نظر آؤں گا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ڈرنے کا، خوف زدہ ہونے کا۔ آپ ذہن میں ایک دفعہ سوچ لو کہ دنیا جو کہتی ہے آپ کے لباس کے متعلق، لباس باحیا ہونا چاہیے، جو بھی دنیا کہتی ہے وہ کہتی رہے، آپ اپنے ذہن سے نکال دو، تو یہ ڈر جو ہے یہ خوف ختم ہو گیا۔ اب کسی بزنس میں کسی انسان کو گھاٹا پڑ جاتا ہے، اگر وہ اس گھاٹے کی وجہ سے گھر میں بیٹھ جائے کہ میں نے اور کام کیا تو مجھے اس میں بھی گھاٹا پڑ جائے گا، اس میں بھی نقصان ہو جائے گا، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ جائے، اس کا حل یہ ہے کہ وہ ویئر اباؤٹ دیکھے، جس کام میں وہ فیل ہوا ہے وہ دیکھے کہ میں کن فیکٹس کے اوپر اس میں فیل ہوا، جو فیلئر ہے اس کو دور کرے، ڈر کو دور کرے، ٹھیک ہے نا، خوف زدہ نہ ہو۔ جب وہ فیلئر کو دور کرے گا، اس ناکامی کو دور کرے گا اپنے تجربے سے، تو وہ ڈر اس میں سے نکل جائے گا۔ اگر وہ ڈر کے گھر ہی بیٹھ گیا تو وہ تو زیادہ ناکام ہو گیا، پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈرتا ہی رہے گا۔ کئی لوگ بس میں چڑھنے سے ڈر جاتے ہیں کہ جی بس میں رش بہت زیادہ ہے۔ میرے ایک دوست تھے، بڑے لائق فائق تھے، ان کا ایک انٹرویو تھا لاہور میں، بڑے اچھا انٹرویو تھا، اچھی جاب کے لیے تھے، وہ انجینئر تھے۔ تو جب یہ 1995 کی بات ہے تو اس میں انہوں نے جانا تھا، وہ گھر میں اس لیے بیٹھے رہے کہ اب بارش ہو گئی ہے، میں کہیں پھسلن سے باہر گر نہ جاؤں۔ جب میں بس سٹاپ پر جاؤں گا تو بس سٹاپ پر وہ پہنچے، کہتے بس میں رش بڑا تھا،
میں نے کہا میرے پاؤں کے اوپر کسی کا پاؤں آ جائے گا، جب بس والا بریک مارے گا تو کوئی نہ کوئی مجھ میں لگ جائے گا، مجھے دھکا لگے گا۔ تو وہ اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے گھر بیٹھ گئے، تو گھر بیٹھے ان کا یہ چانس جو تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو ڈر کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ فرض کریں، دیکھیں مثال ہے، کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے خوف کی وجہ سے، اور اس کا خوف اس کو مرنے تک لے جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر بھی دیے ہوئے ہیں، ان پروں کا کیا فائدہ جو اس کے پاس تھے؟ جو بلے کو دیکھ کر وہ اڑ سکتا تھا، لیکن خوف کی وجہ سے وہ اڑ نہیں سکا۔ تو کافی دفعہ یہ ڈر اتنا انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ اسے چلنے سے قاصر بنا دیتا ہے۔ تو ایک شیر ہے، وہ اگر اپنے جنگل میں بیمار بھی بیٹھا ہو، اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹی ہو، تب بھی جنگل کے درندے اس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس نے رعب اور دبدبہ وہاں پیدا کیا ہوتا ہے۔ اور ایک یہ بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ انسان ایک ٹرک سے، اپنی چھڑی کے ٹرک سے، کیونکہ مائنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ پاور رکھی، اپنی ایک چھڑی کے ٹرک سے پوری سرکس میں وہ شیر کو نچا دیتا ہے انسان۔ تو یہ ڈر جو ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ہم ڈر کے اپنے گھر بیٹھ جائیں۔ تو ڈر کو اپنی زندگی سے ہمیں بھگانا ہوگا، تبھی ہم اپنی زندگی میں سکسیس ہوں گے۔ تو جب ڈر بالکل ہی انسان کے پاس سے نہ جائے نا، جب اس کو کوئی ترکیب نظر نہ آئے، جب اس کے جذبات مجروح ہو جائیں، جب وہ بالکل ہی اپنے آپ کو کمزور فیل کرے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے مالک خالق جس نے پیدا کیا ہے اس کی طرف رجوع کرے۔ اور جب وہ رجوع کرے گا، اس میں پھر جب وہ اپنے مالک خالق اللہ کا نعرہ لگائے گا نا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تو اس میں جوش پیدا ہو جائے گا، اس کا ہر قسم کا ڈر جو ہے وہ اس کے دل سے نکل جائے گا، بے جان جان میں جان پڑ جائے گی یہ نعرہ لگانے سے۔ تو قطعاً آپ کے پاس ڈر کبھی آئے گا نہیں۔ اسے آزما کر دیکھیں۔ والسلام۔